الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھنے والے کی زندگی شب و روز دنیا اور آخرت میں عیش ہی عیش ہوتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے والا اس دنیا میں بھی رحمتیں لوٹتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے ڈھانپ لیں گے انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھنے والا یہاں بھی خوشیاں مناتا ہے اور روز قیامت بھی خوشیاں منائے گا۔ چودھری غلام حیدر خان صاحب، جن کا نام درود شریف کی کثرت کے حوالے سے مشہور ہے، پچھلی 2 اقساط میں ان کے 2 واقعات کا ذکر ہم کر چکے ہیں۔ درود شریف کی کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو روحانیت کی دنیا میں انٹری عطا کی، روحانیت کی دنیا کا سفر عطا کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں تیزی سے روحانی پرواز کرتا ہوا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں ہندوستان سے عرب جا رہا تھا۔ مدینہ طیبہ، مکہ مکرمہ اور دیگر کئی ایک شہروں میں تلاش کر لیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کہیں نہ ملے۔ اتنے میں حالت پرواز میں مجھے کسی نے آواز دی تو میری پرواز سست پڑ گئی اور میں ایک پہاڑ کے دامن میں اتر گیا۔ دیکھا تو ایک پروقار باروب شخص کھڑے ہیں اور مجھے دیکھ کے مسکرا رہے ہیں۔ میں نے سلام عرض کیا تو انہوں نے جواب دے کر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہیں پہاڑ کے دامن میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ موجود ہیں اور آپ ان کو تلاش کر رہے ہیں۔ میں درود شریف پڑھتے پڑھتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست مبارک بڑھایا، جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے تھام لیا اور جھک کر بوسہ دیا، پھر قدمین شریفین میں سر رکھ دیا اور مجھ پر رخت طاری ہو گیا تھا۔ مجھے اپنی خطاؤں کا احساس تھا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے مبارک پاؤں مبارک چوم رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا دست شفقت میرے ماتھے، سر اور پشت پر پھیر رہے تھے۔ میں نے قدرے سر اٹھایا اور چہرہ مبارک کو نگاہ بڑھ کر دیکھا۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ ہم دیکھ رہے تھے غلام حیدر بڑی دیر سے ہماری جستجو میں ہیں، کبھی کسی جگہ اور کبھی کسی گوشے میں ہماری تلاش کر رہا ہے۔ بلا آخر ہم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کہا جائیں اور غلام حیدر کو جلدی سے ہمارے پاس لے کر آئیں، وہ بڑی بےتابی سے ہمیں ڈھونڈ رہا ہے۔ میں نے دائیں جانب دیکھا تو مولائے کائنات کل حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی مسکرا دیے۔ آپ ہی مجھے لانے کے لیے اس وادی سے نکلے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار تھے۔ دیگر کئی ایک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بھی یہی حال تھا۔ سب دل ہی دل میں درود شریف پڑھ رہے تھے اور انتہائی ادب سے بیٹھے ہوئے تھے۔ کوئی بھی صحابی سوال کرتا یا مسئلہ دریافت کرتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت سے اسے جواب عنایت فرماتے۔ یہ مجلس مطہرہ کچھ دیر جاری رہی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ تشریف لے گئے۔ دوسرے ہی لمحے میں نے اپنے آپ کو دلی میں پایا، جہاں سے میں نے روحانی پرواز شروع کی تھی۔ معزز سامعین کرام،
درود شریف پڑھنے سے روح کی طاقت تیز ہوتی ہے۔ درود شریف پڑھنے والا اگر مراقبہ کرتا ہو تو مراقبہ آپ کی روح کی کیفیت کو کھولتا ہے۔ اور مراقبہ کیا ہے؟ آنکھیں بند کر کر تصور کرتا ہے انسان۔ اب درود شریف پڑھتے ہیں، آپ آنکھیں بند کر کے تصور کریں کہ آقا جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا درود شریف سن رہے ہیں۔ آسان ترین مراقبہ، جاری و مبارک تصور کریں کہ آپ ان کے سامنے دستہ بستہ کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں، اور ادب کے ساتھ محبت سے توجہ سے درود شریف پڑھ رہے ہیں، اور آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو سن رہے ہیں اور آپ کے حالات سے باخبر ہیں۔ شروع میں کیفیت نہیں بنے گی، پھر رفتہ رفتہ اپنی نسبت اور اپنے شعور کے مطابق ہر انسان کی کیفیت اور تصور بندنا شروع ہو جاتا ہے۔ کسی کا کچھ، جس کی جتنی سخت ہوتی ہے اس طرح اس کی روحانی مشاہدات ہوتے ہیں اور اس کی روح کی طاقت تیز ہوتی ہے۔ تو درود شریف پڑھنے والوں کے روح کی طاقت تیز ہو جاتی ہے اور پھر وہ روحانیت کا سفر شروع کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں اپنے یوٹیوب کے ایک شارٹ میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک بیٹی تھی جو کہ درود ابراہیمی کثرت سے پڑھا کرتی تھی۔ جو درود پاک کا سفر انہوں نے درود ابراہیمی کا سفر 100 دفعہ سے شروع کیا تھا، اب غالباً ان کا 1000 روزانہ درود ابراہیمی کی تعداد تک سفر پہنچ چکا ہے، اور ان کو مقام ولایت کا ایک درجہ حاصل ہے، اس بیٹی کو، اس بہن کو۔ تو درود شریف پڑھنے والوں کی روحانی ترقی ہوتی ہے، اور پھر وہ اپنی باطنی آنکھ سے نہ صرف روحانیت کا سفر طے کرتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف یاب بھی ہوتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل اور مجلس و کچہری اسے نصیب ہوتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور قابل عزت بہنوں، عرض یہ ہے کہ یہ تمام لطف و کرم درود شریف پڑھنے والے پہ ہے۔ اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آپ خود بھی کثرت سے درود شریف پڑھیں، اپنے دوست احباب کو، اپنے ملنے جلنے والوں کو، اپنے اہل خانہ کو، اپنے جاننے والوں کو درود شریف کی دعوت دیجیے۔ درود شریف پڑھتے جائیں، درود شریف پڑھاتے جائیں، درود شریف لکھتے اور لکھواتے جائیں، 1 کروڑ درود شریف کی نیت کرتے اور کرواتے جائیں۔ دعاؤں میں مجھے اور کل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد رکھیں۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ہماری ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملیں۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وسلم۔